بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہودیوں کے ساتھ معاہدے کے بارے میں بتایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی قینقاع کے ساتھ معاہدہ کیا اور ان تمام یہودیوں کو مدینہ منورہ سے نکل جانے کے لیے 3 دن کی مہلت دی۔ یہ لوگ وہاں سے نکل کر ملک شام کی ایک بستی میں جا بسے۔ ایک روایت کے مطابق 1 سال بھی نہیں گزرا تھا کہ وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا کا اثر تھا۔ غزوہ قینقاع کے بعد چند چھوٹے چھوٹے غزوات اور بھی ہوئے۔ کچھ دنوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب بنت خزیمہ اور پھر زینب بنت جہش سے نکاح فرمایا۔ حضرت زینب بنت جہش کا پہلا نکاح زید بن حارث سے ہوا تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ ان دونوں میں نباہ نہیں ہو سکی، لہٰذا طلاق ہو گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ یہ نکاح اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر فرمایا تھا۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تھی۔ جب وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ زینب کو جا کر خوشخبری سنا دیں، اللہ تعالیٰ نے آسمان پر ان سے میرا نکاح کر دیا ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں آیت بھی نازل فرمائی تاکہ لوگ شک و شبے میں نہ رہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے کی طلاق شدہ بیوی سے نکاح کیا ہے۔ دراصل عرب کے جاہلیت زدہ معاشرے میں منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کی طرح ہی محرم سمجھا جاتا تھا اور اس کی طلاق شدہ بیوی سے شادی ناجائز سمجھی جاتی تھی، ساتھ ساتھ اسے وراثت میں حصہ بھی ملتا تھا۔ اسلام نے اس فرسودہ رسم کو بالکل ختم کر دیا۔ اس کی ابتدا خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ آپ نے صحابہ کرام کو دعوت ولیمہ بھی کھلائی۔ اسی روز پردے کی آیت بھی نازل ہوئی۔ عزیز دوستو، 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا۔ احد پہاڑ مدینہ منورہ سے 2 میل کے فاصلے پر ہے۔ اس پہاڑ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ جب تم اس کے پاس سے گزرو تو اس کے درختوں کا پھل تبرک کے طور پر کھا لیا کرو، چاہے تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو۔ غزوہ احد کیوں ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ غزوہ بدر میں کافروں کو بدترین شکست ہوئی تھی۔ کافر جمع ہو کر اپنے سردار حضرت ابو سفیان کے پاس آئے اور ان سے کہا، بدر کی لڑائی میں ہمارے بے شمار آدمی قتل ہوئے ہیں، ہم ان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ آپ تجارت سے جو مال کما کر لاتے ہیں اس مال کے نفع سے جنگ کی تیاری کریں۔ حضرت سفیان نے ان کی بات منظور کر لی اور جنگ کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئیں۔ کہا جاتا ہے کہ سامان تجارت سے جو نفع ہوا وہ 50,000 دینار تھا۔ غزوہ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو حمزہ شاعر کو فدیہ لیے بغیر ہی رہا کیا تھا اور اس سے اقرار لیا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف شعر نہیں کہے گا۔ اب جب جنگ کی تیاریاں شروع ہوئیں تو لوگوں نے اس سے کہا، تم اپنے اشعار سے جوش پیدا کرو۔ پہلے تو ابو حمزہ نے انکار کیا کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وعدہ کر کے آیا تھا، لیکن پھر وعدہ خلافی پر اتر آیا اور اشعار پڑھنے لگا۔ آخر قریشی لشکر مکہ معظمہ سے نکلا اور مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا۔ قریش کے لشکر میں عورتیں بھی تھیں۔ عورتیں بدر میں مارے جانے والوں کا نوحہ کرتی جاتی، اس طرح یہ اپنے مردوں میں جوش پیدا کرتی تھیں، انہیں شکست کھانے یا میدان جنگ سے بھاگ جانے پر شرم اور عار دلاتی تھیں۔ قریش کی جنگی تیاریوں کی اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے بھیجی۔ انہوں نے یہ اطلاع ایک خط کے ذریعے بھیجی۔ خط لے جانے والے نے 3 دن رات مسلسل سفر کیا اور یہ خط آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت قباء میں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء سے مدینہ منورہ پہنچے اور صحابہ کرام سے قریشی لشکر کے مقابلے کے سلسلے میں مشورہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ قریش پر شہر سے باہر حملہ کرنے کے بجائے شہر میں رہ کر اپنا دفاع کیا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری رائے ہو تو تم مدینہ منورہ میں رہ کر ہی مقابلہ کرو۔
ان لوگوں کو وہیں رہنے دو جہاں وہ ہیں، اگر وہ وہاں پڑے رہتے ہیں تو وہ جگہ ان کے لیے بدترین ثابت ہوگی، اور اگر ان لوگوں نے شہر میں آ کر ہم پر حملہ کیا تو ہم شہر میں ان سے جنگ کریں گے، اور شہر کے بیچ و خم کو ہم ان سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو رائے دی تھی وہ تمام بڑے صحابہ کرام کی بھی وہی رائے تھی۔ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے بھی یہی مشورہ دیا۔ یہ شخص بظاہر مسلمان تھا اور اپنے لوگوں کا سردار تھا۔ دوسری طرف کچھ پرجوش نوجوان صحابہ اور پختہ عمر کے صحابہ کرام یہ چاہتے تھے کہ شہر سے نکل کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ یہ مشورہ دینے والوں میں زیادہ تر وہ لوگ تھے جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ انہیں اس بات کا بہت افسوس تھا، وہ اپنے دلوں کے ارمان نکالنا چاہتے تھے۔ چنانچہ ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں ساتھ لے کر دشمنوں کے مقابلے کے لیے باہر چلیں تاکہ وہ ہمیں کمزور اور بزدل نہ سمجھیں، ورنہ ان کے حوصلے بہت بڑھ جائیں گے، اور ہم تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ ہمیں دھکیلتے ہوئے ہمارے گھروں میں گھس آئیں گے۔ اے اللہ کے رسول، جو شخص بھی ہمارے علاقے میں آیا ہم سے شکست کھا کر گیا ہے، اب تو آپ ہمارے درمیان موجود ہیں، اب دشمن کیسے ہم پر غالب آ سکتا ہے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ان کی تائید کی۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات مان لی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کی نماز پڑھائی اور لوگوں کے سامنے واعظ فرمایا۔ انہیں حکم دیا، مسلمانوں، پورے تن و دھن سے ہمت کے ساتھ جنگ کرنا۔ اگر تم لوگوں نے صبر سے کام لیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں فتح اور کامرانی عطا فرمائیں گے۔ اب دشمن کے سامنے جا کر لڑنے کی تیاری کرو۔ لوگ یہ حکم سن کر خوش ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی۔ اس وقت تک ارد گرد سے بھی لوگ آ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کے ساتھ گھر میں تشریف لے گئے۔ ان دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر عمامہ باندھا اور جنگی لباس پہنایا۔ باہر لوگ آپ کا انتظار کر رہے تھے اور صفیں باندھے کھڑے تھے۔ اس وقت حضرت سعد بن معاذ، حضرت اسید بن حضیر نے مسلمانوں سے کہا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی شہر میں رہ کر لڑنے کی تھی، تم لوگوں نے انہیں باہر نکل کر لڑنے پر مجبور کیا، بہتر ہوگا کہ تم اب بھی اس معاملے کو ان پر چھوڑ دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی حکم دیں گے، ان کی جو بھی رائے ہوگی، بھلائی اسی میں ہوگی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرو۔ باہر یہ بات ہو رہی تھی کہ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگی لباس پہن رکھا تھا، دوہری زرہ پہن رکھی تھی۔ ان زرہوں کا نام ذات الفضول اور فضہ تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنی قیقاع کے مال غنیمت سے ملی تھیں۔ ان میں سے ذات الفضول وہ زرہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا تو یہ ایک یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے یہودی کو رقم ادا کر کے اسے واپس لیا تھا۔ زرہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لباس کے اوپر پہن رکھی تھیں۔ اس وقت ان نوجوانوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہمارا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ کی رائے کی مخالفت کریں یا آپ کو مجبور کریں، لہٰذا آپ جو مناسب سمجھیں وہ کریں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب میں ہتھیار لگا چکا ہوں، اور کسی نبی کے لیے ہتھیار لگانے کے بعد اس کا اتار دینا اس وقت تک جائز نہیں جب تک اللہ تعالیٰ اس کے اور دشمنوں کے درمیان فیصلہ نہ فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر 3 پرچم بنوائے۔ ایک پرچم قبیلہ اوس کا تھا، یہ حضرت اسید بن حضیر کے ہاتھ میں تھا۔ دوسرا پرچم مہاجرین کا تھا، یہ حضرت علی اور حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں تھا، اور تیسرا پرچم قبیلہ خزرج کا تھا، یہ حباب بن منظر اور حضرت سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں تھا۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1000 کا لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ لشکر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ چل رہے تھے۔ یہ دونوں قبیلہ اوس اور خزرج کے سردار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ایک نابینا صحابی عبداللہ بن مکتوم کو اپنا قائم مقام مقرر فرمایا۔ مدینہ منورہ سے کوچ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثانیہ کے مقام پر پہنچے، پھر یہاں سے روانہ ہو کر شیخین کے مقام پر پہنچے۔
شیخین دو پہاڑوں کا نام تھا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کا معائنہ فرمایا اور کم عمر نوجوانوں کو واپس بھیج دیا۔ یہ ایسے نوجوان تھے جو ابھی 15 سال کے بھی نہیں ہوئے تھے۔ ان کم سن مجاہدین میں رافع بن خدیج، سمرہ بن جندب بھی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت رافع کو جنگ میں حصہ لینے کی اجازت دے دی۔ یہ دیکھ کر حضرت سمرہ بن جندب نے کہا، آپ نے رافع کو اجازت دے دی ہے جبکہ مجھے واپس جانے کا حکم فرمایا ہے، حالانکہ میں رافع سے زیادہ طاقتور ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو پھر تم دونوں میں کشتی ہو جائے۔ دونوں میں کشتی کا مقابلہ ہوا۔ سمرہ بن جندب نے رافع بن خدیج کو پچھاڑ دیا۔ اسی طرح انہیں بھی جنگ میں حصہ لینے کی اجازت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوج کے معائنے سے فارغ ہوئے تو سورج غروب ہو گیا۔ حضرت زبیر نے اذان دی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی، پھر عشاء کی نماز ادا کی گئی۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرمانے کے لیے لیٹ گئے۔ رات کے وقت پہرا دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 مجاہدین کو مقرر کیا اور ان کا سالار حضرت محمد بن مسلمہ کو مقرر فرمایا۔ یہ تمام رات اسلامی لشکر کے گرد پہرا دیتے رہے۔ رات کے آخری حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیخین سے کوچ فرمایا اور صبح کی نماز کے وقت احد پہاڑ کے قریب پہنچ گئے۔ سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے کی ویڈیو جاری ہے۔ غزوہ احد کا باقی حصہ آنے والی ویڈیو میں ذکر کریں گے انشاءاللہ۔